اگر یہ منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علاوہ کسی کو نبی مانتے ہیں تو یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی دولت ہمارا ایمان اور آقا نامدار خاتم النبیین پر ایمان ہے۔ وہ خاتم النبیین ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ہیں اور رہیں گے جب تک بھی ایک مسلمان باقی ہے، اس کی سانس میں سانس باقی ہے، نہ اس مسئلے کو چھیڑا جائے۔ لاکھوں کروڑوں درود خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سراج، جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں انتہائی حساس اور پوری ذمہ داری سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر مسلمان، چاہے وہ بہت نمازی پرہیزگار ہو یا کلمہ گو ہو، صرف ان سب کو اس مسئلے پر اتنا ہی جوش، اتنا ہی غم اور اتنا ہی غصہ ہوتا ہے جتنا کہ کسی عالم فاضل کو ہو سکتا ہے۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بات بتا دی جائے کہ دیکھیں، اگر کسی کو سزا دینے کا حق نہیں ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے، تو کسی کو ایسے فیصلے دینے کا حق بھی نہیں ہے کہ لوگ خود سزائیں دینے پہ تیار ہو جائیں۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یہ ایوان بھی جانتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر ہم اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے، اور یہ مسئلہ اس میں سر فہرست ہے۔ اگر جو اصل مسئلہ ہے ہم اس کی طرف دیکھیں اور اس پر بات کریں تو میں مجھ سے پہلے جو خطیب تھے ان سے بالخصوص اور بالعموم پورے ہاؤس سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دراصل فتنہ کہاں ہے؟ فتنہ ہیومن رائٹس کے نام پر، انسانی حقوق کے نام پر مغرب سے پھیلایا جاتا ہے۔ یہ مرتد وہاں جاتے ہیں، کہتے ہیں جی پاکستان پہ ہم پہ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ ہزاروں ویڈیوز، سینکڑوں ویڈیوز آپ سب نے دیکھی، اور مغرب چونکہ اسلام کے بارے میں جانتا نہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ لوگ ان کو مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ مسلمان، میں نے اس سے پہلے کچھ دنوں پہلے ایک ہاؤس میں ایک ذکر کیا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ ان جج صاحب نے اپنی تصحیح کر لی تھی۔ وہ ہائی کورٹ کے جج صاحب نے ایک فیصلے میں لکھ دیا کہ the sect of Muslims it's a minority۔ اب سب اصل بات کی طرف آئے۔ ہم آج یہ پیغام اس ہاؤس سے مغرب کے ان دانشوروں کو، ان انسانی حقوق کے علم برداروں کو، ان جھوٹے قصے خوانوں کو، ان انسانیت کے جھوٹے نعرے بلند کرنے والوں کو لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ پارلیمنٹ آج یہ میسج دینا چاہتی ہے کہ بھائی ظلم ہم نہیں کر رہے، حملہ تو ہم پر ہو رہا ہے۔ ہم سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ انہیں مسلمان کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ ہم نے کہا بھائی بات سنو، یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، وہ یہودی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ کو بھی ماننا شروع کر دیں تو کیا وہ یہودی رہیں گے؟ آنسر از نو۔ اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، وہ عیسائی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ
کسی اور نبی کو بھی ماننا شروع کر دیں تو کیا وہ عیسائی رہیں گے؟ The answer is no. بھائی اسی طرح اگر یہ منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نبی مانتے ہیں تو یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے.